سب حدیث کا مضمون ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ ہے. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے. محمد بن منقدر تابی، یہ مشکات میں بھی موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے. یہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو میرے سلام کہنا. آپ کی توجہ ہے؟ جب آپ فوت ہو جائیں تو کس کو سلام کہنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا؟ سلام کہنا. سلام کہنا. تو سلام دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہتے ہیں مدینے جانا نا تو میرے سلام دینا. ہے بے ایمانہ، یہ سلام تو نے کہاں سے لیے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی کی شریعت میں تو نہیں، تیرے مولوی لنڈے نے سارا کام گڑبڑ کیا. کہتے میرے سلام لے کے جانا. میں نے کہا پوری دنیا کا کوئی ملا تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ پیغمبر کریم کے صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد انڈونیشیا تک پہنچے اور افغانستان کابل کا تذکرہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. کابل کا تذکرہ، اس کا تذکرہ ابو داؤد شریف میں اور بھی حدیث کی کتابوں میں. صحابہ دور دراز تک پہنچے، حج پہ بھی جاتے تھے. اور کائنات کے کسی مولوی سے سوال کر کہ کسی صحابی نے حج پہ جانے والے کو یہ کہا ہو کہ جا کے میرے سلام عرض کرنا. ایک صحابی نہیں مل سکتا. اور جہاں ہمارا ایک پیر ہے ترنول میں چوڑا جہان کا، اور دجال اعظم، وہ کہتے ہیں میں فون پر سلام پہنچاتا ہوں. ہے بے ایمانہ. کل تک کہتا تھا فرشتے لے جاتے، اب جب موبائل آیا تو فرشتے بھی چھٹی پہ چلے گئے. لوگ بھی اتنے سادہ ہیں کہ پوچھتے نہیں. بھئی مولوی صاحب تو کہتے ہیں فرشتے پہنچاتی، اور جب تجھے موبائل مل گیا تو اب فرشتے رخصت پہ چلے گئے، اب تیری ڈیوٹی لگ گئی. ہے دجال فراڈی جہان کے بے ایمان لوگوں کے ایمان کو لوٹتا ہے اور فراڈ کرتا ہے. تو یاد رکھ لے، اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینے ہیں تو میں بتاتا ہوں سلام کس طرح جاتی. یہ جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی ہے، محمد بن منقدر تابعی ہے، اور یہ مدینہ عالیہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. آگے سے صحابی نے یوں نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، سلام کرو تو آپ سنیں گے، جواب بھی دیں گے. نہیں، یہ نہیں کہا. مجھے کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ صحابی کا عقیدہ بھی تھا، تابعی کا عقیدہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دنیا والوں کا کلام کوئی نہیں سن سکتا. اب سلام پہنچانے کی ایک ہی صورت ہے، جو آدمی مر رہا ہے، مقرب آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. جب تیری روح وہاں جنت میں پہنچے، وہاں امام کائنات کی روح مبارک بھی موجود ہے، وہاں جب زیارت ہوگی تو جا کر میرے آپ کو سلام کہنا. اب تو سلام پہنچانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، یہ ذرا مشکل ہے وہاں پہنچنے کے لیے. یہ زندہ باروں بار ٹریفک چلا رہا ہے. خیر بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں ارواح جاتی ہیں جنت میں، وہاں پہچانتی ہیں، تتعارف، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور پہچان لیتی ہیں، احوال بھی پوچھتی ہیں، دنیا کے احوال بھی پوچھتی ہیں، اور سب ارواح وہاں پر آپس میں ملتی بھی ہیں. اور یہ کب تک رہیں گی؟ قیامت تک. اور اس پر امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی فرمودات موجود ہیں. میں چونکہ عرض کر رہا، وقت بھی بہت کم ہے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک وفات کے بعد کہاں پہنچی ہے، اور تمام مقربین کی روحیں کہاں پہنچتی ہیں؟ جنت میں. اب کوئی کہے گا کہ آپ نے یہ بات کی، یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، اس میں حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ کو تو سب جانتے ہیں اور بخاری شریف کو بھی. حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات کی، اور وہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اور اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی بعض اس کے لفظ ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان من جنت الفردوس مأوا، ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو مستقر بنا لیا. مأوا، جنت الفردوس کو پورا مستقر اور مأوا ٹھکانہ بنا لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے پاس 4462 نمبر حدیث ہے، 4462 نمبر بخاری شریف سے. فرماتی ہیں یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا لیا اور جنت الفردوس کو ڈیرے لگا لیے، مأوا اور مستقر بنا لیا. تو میرا دوست اب یہ حضرت فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور فرماتی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی پاک روح مرنے کے بعد کہاں ہے؟ جنت اچھا یہ بھی بخاری میں ہے کہ جنت الفردوس کہاں ہے؟ جنت الفردوس کہاں ہے؟ ہوا اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ درجہ، اوسط الجنہ سب سے بہترین مقام. اور فوقہ عرش الرحمن، اس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے. تو میرا دوست حیات النبی برحق، لیکن حیات برزخ کی، حیات آخرت کی، وفات کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح، مبارک روح مدینے کی قبر میں نہیں، مدینے میں مدفون محفوظ جسد اقدس کے اندر نہیں، وفات کے بعد حضرت امام کائنات کی روح مبارک وہ جنت الفردوس بھی ہے. اور جنت الفردوس کا وہ مقام جس کا لنٹر اللہ کا عرش بنتا ہے اور عرش رحمان بنتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے. اخروی حیات کے مقابل دنیاوی حیات بالکل قلیل، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو میرا بھائی پہلے قرآن سے ذرا پوچھ، تو کہتے ہیں دنیاوی حیات، اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی حیات کے مقابل میں اصل حیات آخرت کی حیات ہے، اخروی حیات ہے. اور قرآن جس کو حیات مانتا ہی نہیں اس پہ تو اپنے آپ کو حیاتی کہتا ہے. قرآن جس حیات کو حیات مانتا ہی، ما ہذہ الحیات، مانتا ہی نہیں، اس حیات پہ آ کر کے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں حیاتی ہوں. نہ میرا بھائی، اصل حیاتی بن اور اصل حیات مان جو اخروی حیات ہے، برزخ کی حیات ہے. اور سب سے اعلیٰ حیات حضرت امام کائنات محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس حیات کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا وجود مقدس مدینہ کی قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس دن پہلے دن رکھا گیا تھا. اور آپ کی روح منور جنت الفردوس کے اس بالا خانے میں ہے جو بخاری میں خود حدیث موجود ہے، آپ نے دیکھا معراج منامی میں، اور وہی رفیق اعلیٰ اور اس مکان میں جس میں انبیاء کی ارواح ان کا وہ مستقر ہے، ارواح انبیاء کا. آپ کی روح مبارک انبیاء کی ارواح، مقربین کی ارواح کے ساتھ جس طرح آپ اس کائنات میں سید الناس تھے اور پوری کائنات کے امام تھے، آپ کی روح مقدس اس جنت کی
ان مسکن انبیاء مستقر ارواح انبیاء وہاں پر بھی سید الارواح ہے اور پوری روحوں کی سردار اور سب روحوں سے آپ کی روح کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے. آپ کا جسد اقدس سارے جسموں کا امام اور سردار اور سب سے افضل ہے اور آپ کی روح مقدس ساری روحوں سے افضل ہے. جسم مدینہ منورہ میں موجود ہے اور آپ کی روح جنت الفردوس میں موجود ہے. اب جب قرآن اور سنت کا یہ فیصلہ، یہ 10 حدیثیں کٹھی آ رہی ہیں، آخر میں جو آپ نے فرمایا نا اللہم الحقنی بالرفیق اعلیٰ، اللہ مجھے وہاں پہنچا دے رفیق اعلیٰ، اور اس کا خود حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ من جنت الفردوس سے مابا، وہی جنت الفردوس، اور آیات بھی آپ سن چکے ہیں. اب اور دنیا کی حیات کی حقیقت بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب ہمارے یار دوست کیا کہتے ہیں بزرگ؟ قرآن سن کر، پیغمبر کا فرمان سن کر اب کہتے ہیں اچھا بات بزرگ اکابرین کا کیا بنے گا؟ اکابر بزرگ. تو میں کہتا ہوں آپ فیصلہ کریں کہ جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا میں اسے مسلمان نہیں مانتا، یہ اکابر منواتا پھرتا ہے. جو رب کی کتاب کو نہ مانے اور رسول اللہ کے فرمان کو نہ مانے وہ ہمارا اکابر نہیں. ہمارا اکابر وہ ہے جو قرآن و سنت پہ ایمان رکھتا ہو. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اکابرین کا عقیدہ قرآن و سنت والا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے اکابر قرآن سنت کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا جو تیرے اکابر قرآن و سنت کو نہیں مانتے تھے میں تیرے ان اکابر کو مسلمان نہیں مانتا. باقی رہ گئے اکابر، تو صحابہ سے بڑا اکابر کون ہے؟ افسوس ہے کہ وقت